جو لوگ قوم لوط والا عمل یعنی مرد کے ساتھ کا بدی کرنا، یہ فعل جو کرے گا وہ دنیا میں کہیں بھی مرے، اللہ اکبر، رات گزرنے سے پہلے، اس کی قبر پر رات گزرنے سے پہلے فرشتے اس کے جسم کو اٹھاتے ہیں اور نکال کر کے اس کے جسم کو وہاں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں جہاں پر قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ اللہ اکبر، آج میری قوم کے جوانوں کے اندر یہ برائی بھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور اس پر روک نہیں لگ پا رہی ہے، اس لیے کہ سینما، فلمیں، سیریل اس طرح سے گندگی کے ماحول کے اندر ہمارے جوانوں کو لے کر کے ڈوب چکے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرا عنوان یہ گناہ نہیں ہے، میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی غیرت کیا ہے۔ ہم نے اللہ کی صفت رحیمی پر توجہ کی، اس کی شان غیرت پر ہم نے توجہ نہیں کی۔ جیسے رحم کرنے میں کوئی اس کا مثل نہیں، ویسے غیرت کرنے میں بھی کوئی اس کا مثل نہیں ہے۔ دل کے کانوں سے سننا، ایک تو ان کا کام تھا بدفعلی کرنا، نمبر 2 ان کا کام تھا تالی بجانا، نمبر 3 تھا ان کا کام سیٹی بجانا، اور نمبر 4 ان کا کام تھا زور سے پیٹ کی گیس کو خارج کرنا۔ یہ 4 جرائم ان میں موجود تھے۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا لوط کو بھیجا کہ لوط جاؤ اور جا کر ان کی اصلاح کرو۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھتیجے ہوتے ہیں۔ حضرت لوط گئے، قوم کو سمجھایا، قوم نہ مانی، بلکہ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو تانا دیا، تم بڑے پارسا بنتے ہو، تم بڑے باحیا بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر، چونکہ معاملہ قوم کا تھا، اب اللہ نے حضرت لوط سے کہا، لوط یہ تمہیں بستی سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، ہم ان پر عذاب نازل کریں گے، ہم ان پر عذاب نازل کریں گے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جانا، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر بستی سے نکل رہے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا جب ہم عذاب نازل کریں گے قوم لوط پر تو کوئی پلٹ کر ان کو مت دیکھنا، پلٹ کر کوئی نہ دیکھنا۔ اللہ اکبر، لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بدکار نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان 4 گناہ میں سے کسی ایک بھی گناہ سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اللہ اکبر، آپ سمجھ سکتے ہیں، میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں کہ نبی کی بیوی تھی وہ۔ اللہ اکبر، نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کفر ہر قوم کے درمیان جو ہے وہ معاذ اللہ عیب نہیں رکھتا، اس لیے کہ کافر کفر کو عیب نہیں سمجھتا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدی کو تو ہر مذہب کے لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے بیان کیا کہ نبی کی بیوی کبھی کافر ہو سکتی ہے لیکن نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اس بدی سے لوط علیہ السلام کی بیوی کا کوئی تعلق نہ تھا، لیکن جب قوم کے متعلق اس نے سنا کہ میری قوم پر عذاب آئے گا، میری قوم پر پتھر برسیں گے، تو قومیت لوگوں میں ہوتی ہے نا، رشتہ داریوں کی محبت انسان میں ہوتی ہے نا، تعلقات انسان کے اندر ہوتے ہیں نا۔ اللہ اکبر، لوط علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان سے اپنی فیملی کو لے کر کے نکل رہے ہیں، اور جب لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھر برستے ہیں، اور وہ پتھر جب برستے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے وہ پتھر ان کے سر پہ پڑتے تھے اور ان کے جسم کو چیرتے ہوئے ان کے پاخانے کے مقام سے نیچے نکل جاتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسا دردناک عذاب آیا۔ لوط علیہ السلام ان کی چیخوں کو سن رہے تھے، لوط علیہ السلام ان کی پکار کو سن رہے تھے۔ حضرت لوط کی بیوی سے برداشت نہ ہو سکا، پلٹ کر اس نے کہا، یعنی مجرموں کی طرف پلٹی، گنہگاروں کی طرف پلٹی، پاپیوں کی طرف پلٹی۔ وہ پاپی نہ تھی ان جرائم کے اعتبار سے، وہ مجرم نہ تھی ان جرائم کے اعتبار سے، نبی کی بیوی تھی، نبی کی شریک حیات تھی، لیکن جب قوم پر پتھر برستے دیکھے تو پیچھے مڑ کے کہا، ہائے میری قوم۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مجرموں کو
جب مجرموں کو اس نے اپنا کہا، ہائے میری قوم، تو جو پتھر ان پہ برس رہے تھے وہی پتھر لوط کی بیوی پر بھی برسے اور اس کو بھی ہلاک کر کے اللہ کے کلام نے یہ پیغام دیا، قرآن مقدس نے یہ پیغام دیا۔ نبی کی بیوی تھی، وہ مجرم نہیں تھی، اس اعتبار سے جن کا میں نے گناہوں کا ذکر کیا، جب اس نے مجرموں کی حمایت کی، مجرموں سے ہمدردی کی، پاپیوں سے ہمدردی کی، تو جو عذاب ان پاپیوں پر آیا وہی عذاب لوط علیہ السلام کی بیوی پر آیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا ایمان والو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے دہل جاؤ، ذرا اپنی آخرت کی فکر کرو، وہ تصور کرو قدرت کی عدالت ہوگی، وہ غیور رب الارباب اللہ اکبر اپنی شان کے مطابق عدالت کی کرسی پر جلوگر ہوگا۔